إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا سفر رواہ البخاری رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی ریاضت، ہر قسم کی بندگی، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ خیر الرازقین کے لیے، جو پوری کائنات کا سچا معبود اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا، ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ، احمد مجتبیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد موجودہ پاکستان کی صورتحال، مہنگائی عروج پہ اور لوگوں کی آمدنی کے ذرائع محدود، جس سے
ملاقات ہوتی ہے وہ یہی شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، وسائل کم ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، اگر ہم اس حوالے سے غور کریں تو اس میں ہمارا اپنا بھی بہت بڑا قصور ہے، بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الذاریات میں اپنی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہت زیادہ رزق دینے والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق مبالغے کا صیغہ ہے۔ جو عربی زبان کی لغت وغیرہ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ مبالغے کے صیغے کا مطلب ہے کہ اللہ رزاق ہے۔ رزاق کا مطلب ہے کہ اس کی مخلوق جو پوشیدہ ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہاں بھی وہ رزق پہنچا دیتا ہے۔ تو پھر ہم پریشان کیوں ہیں؟ جب رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے تو ہم پریشان کیوں ہیں؟ اور یہ رزق جو ہمارے محدود ہو رہے ہیں، یہ کم ہو رہے ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری اس میں بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، ماں کے پیٹ کے اندر بھی وہ ہمیں رزق دیتا رہا، اور جب ہم ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تو اس نے ہمیں فطرت پر قائم رکھا اور ہمیں تعلیم دی کہ اس فطرت پر تم قائم رہنا، لیکن ہم نے بڑے ہونے کے بعد اس فطرت کو چھوڑ دیا۔ اور وہ فطرت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں عقیدہ بھی وہ رکھے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اور عمل بھی وہ کرے کہ جو اللہ کا پسندیدہ ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں گے، آپ اس نتیجے پہ یقیناً پہنچیں گے، جب معاشی تنگی آتی ہے تو انسان کا اپنا عمل دخل ہوتا ہے۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو دو صورتوں کے نام میں بتاتا ہوں، ترجمے والا قرآن گھر میں آپ پڑھیے گا، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی پڑھوائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دو باغ والوں کا ذکر دو صورتوں میں کیا۔ ایک سورہ القلم جو 29ویں پارے میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والے بندے کا ذکر کیا اور مشرکین مکہ کو سمجھایا کہ تمہارے اوپر رزق کی تنگی کیوں ہوئی ہے؟ وجہ یہ ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ اس باغ والوں کا کیا معاملہ ہے؟ باپ نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ والا تھا، وہ باغ کی آمدنی جو ہے اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، باغ کے 3 حصے آمدنی کے بناتا، پھل کے بناتا، ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیتا، ایک حصہ باغ کے لیے نگہبانی کے لیے رکھتا، اور ایک گھر کے لیے۔ یہ نیکی ہے نا، اللہ کی راہ میں دینا، اور اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے، اور اپنے گھر والوں کا حق بھی ادا کر رہا ہے، مال میں سے جو اللہ نے حق رکھا ہے وہ بھی ادا کر رہا ہے۔ یہ نیکی ہے، یہ فطرت ہے۔
اللہ اس باغ کو سبز و شاداب بنائے ہوئے تھا، ہر سال پھل آتا، وہ اتارتے، پورے گھر والے بھی کھاتے، وہ خاندان پورا اس سے پل رہا تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا، یہ غریبوں والا حق جو ہے یہ اب ہم سے نکلا جا رہا ہے، اتنا سارا غریب لے جاتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ان کا حق ہم کھا جائیں، غریبوں کا حق ہم کھا جائیں۔ اللہ اتنا ناراض ہوا، اتنا ناراض ہوا، انہوں نے یہ پلان بنایا، ہم رات کے وقت جو ہے باغ کا پھل اتار کر لائیں گے تاکہ کوئی غریب آئے ہی نہیں، دیکھے ہی نہیں، مانگے ہی نہیں۔ انہوں نے رات کو یہ منصوبہ بنایا، رات میں اللہ نے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، وہ سوئے ہوئے تھے، اس باغ پر عذاب نازل کر دیا، وہ عذاب ایک جھاڑیوں کی صورت وہ باغ بن گیا، اس کا سارا پھل جو تیار تھا ختم کر دیا گیا۔ کیوں ختم ہوا؟ آج ذرا غور کریں، ہم غریبوں کو کس طرح چوستے ہیں؟ جس کے پاس مال ہے، جس کی دکان ہے، جو اقتدار میں آ گیا، وہ غریبوں سے ٹیکس لے رہا ہے، وہ جو ہے غریبوں کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ غریبوں سے چھین رہا ہے۔ میرے بھائی، جب یہ کیفیت ہوا کرتی ہے پھر معاشرے کے اندر غربت لازم ہوتی ہے، مہنگائی لازم ہوتی ہے، پھر اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے، پھر یہ بندہ پریشانیوں کا شکار رہتا ہے۔ سورہ قلم کا ترجمہ پڑھیے گا، اس کی تفسیر پڑھیے گا، اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف میں دی ہے، اس میں بھی اللہ نے ایک باغ والے کا ذکر کیا جو بڑے تکبر میں آ گیا، غرور میں آ گیا، میرا باغ بہت اچھا ہے، مجھے آمدنی بہت ملتی ہے، میرے وسائل بہت زیادہ ہیں۔ ایک غریب آدمی جو ہے اس کو تانے دینے لگا، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے آج لوگ علماء کو تانا دیتے ہیں، آج غریب لوگوں کو تانے دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے محمد رسول اللہ غریبوں کو پسند کرتے تھے، اور تین دن تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ علی المرتضیٰ اتنے بڑے اللہ کے نبی کے قریبی ہونے کے باوجود غربت کی زندگی گزار کر گئے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ غریب ہیں، آپ کے پاس مال نہیں، آپ کے پاس دولت نہیں، انہوں نے کہا لنا علم وللجہال مال، ہمیں اللہ نے دین عطا کیا ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، جاہلوں کو مال عطا کیا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا سورہ الکہف جمعے کے دن پڑھنا مسنون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ سورہ کہف پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اگلے جمعہ تک اس کے لیے نور مہیا کر دیتا ہے۔ یہ پڑھا کرو اور ترجمے کے ساتھ پڑھو، آپ کو باغ والوں کا واقعہ اس میں نظر آئے گا، اور ان کا باغ بھی تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ان کے باغ کی بھی ساری آمدنی ختم ہو گئی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ جب انسان اللہ کا باغی بنتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جیسے دینے پہ قادر ہے ویسے لینے پہ بھی قادر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قارون کا واقعہ بھی پڑھ لیجئے گا سورہ القصص 20ویں پارے میں۔ اتنا مال آ گیا، اتنے خزانے آ گئے، اتنی دولت آ گئی کہ وہ دولت، اس کی چابیاں بھی ایک پورا جو ہے وہ نوجوانوں کا گروہ اٹھاتا۔ غریب لوگ دیکھ کر یہ کہنے لگے کاش ہمیں اس طرح کی دولت مل جاتی، اس طرح کا جو ہے مال مل جاتا۔ اللہ کو جب غیرت آئی نا تو اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، وسائل زیادہ ہیں، زمین کو حکم دیا ہے میری زمین تو پھٹ جا، اور خزانوں سمیت اس کو زمین کے اندر اللہ نے دنسا دی۔ یہ تین مثالیں میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہیں کہ اللہ دینے پہ بھی قادر ہے تو لینے پہ بھی قادر ہے۔ ابا اللہ لیتا کب ہے؟ لیتا اللہ تب ہے جب انسان جو ہے اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، اللہ پھر اسے چھینتا ہے۔ باغ والوں نے جب اللہ کی فرما برداری کی، اللہ نے اسی باغ کو سبز و شاداب بنائے رکھا، اور باغ والوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے اسی باغ کو اجاڑ دیا۔
یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ درس ہے کہ جب بندہ چاہتا ہے میری زندگی خوشحال گزرے، وہ اللہ کا حق ادا کرے، اپنے عقیدے کو بھی درست رکھے، اپنے عمل کو بھی درست رکھے۔ اور اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر عقائد میں بھی بڑا بگاڑ ہے اور عمل کے اندر بھی بہت کمزوری ہے۔ معذرت کے ساتھ عقائد میں بھی بڑا بگاڑ ہے۔ عقائد بھی ہمارے شریعت کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں اور اعمال بھی ہمارے شریعت کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، تو رب کیوں پھر آسمانوں سے رحمتیں نازل کرے؟ کیا آپ اپنے مخالفین کو دیا کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے دشمنوں کو کچھ دیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندو، اللہ پھر بھی بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑی درگزر کرتا ہے، بڑا رحم کرتا ہے۔ اگر ہر انسان کے گناہ پر پکڑ شروع کر دے تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے پھر زمین کے اندر کوئی چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ یہ پھر بھی اس کی مہربانی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے، بھائی اس میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا، کام نہیں کرنا، کاج نہیں کرنا، بس پورا مہینہ جو ہے حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ہم نے روتے رہنا، محفلیں کرتے رہنا۔ یہ عقیدہ کس نے دیا؟ اللہ کے نبی نے بھی کے دور میں بھی تو شہید ہوتے رہے، آپ کے صحابہ شہید ہوئے، بدر میں، احد میں، تمام جنگوں کے اندر آپ کے پیارے چچا جن پر آپ کو بے حد صدمہ ہوا وہ بھی شہید ہوا، تو کیا آپ نے کہا میں کاروبار بند کر دوں؟ آپ نے کہا میں جو ہے اس مہینے میں کوئی نیا کام نہیں کروں گا؟ 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ کرنا اسلام کے عقیدے کے منافی ہے، سوائے عورت کے کہ عورت اپنے شوہر پر صرف 4 مہینے 10 دن تک جو ہے وہ غم کا اظہار کر سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں، باقی کے لیے 3 سے زیادہ دن کی اجازت نہیں۔ میں نے اور آپ نے بغاوت کی پورا مہینہ کام کو بند رکھا تو کیا آسمان سے خزانے نازل ہوں گے؟ جو محنت کا اصول اللہ نے دیا تھا وہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور جب ماہ سفر آیا تو بہت سے لوگ کہنے لگے جی یہ تو منحوس مہینہ ہے، اس کے اندر تو بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس کے اندر تو جو ہے وہ پہلے 13 دن جو ہے بڑی تیزی ہے، اس کے اندر کام شروع نہ کرو، کاج شروع نہ کرو، شادیاں نہ کرو، بیاہ نہ کرو۔ یہ کس نے عقیدہ دیا مجھے اور آپ کو؟ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی پوری زندگی کے اندر یہ مہینہ آتا رہا، کیا آپ نے یہ اعمال کیے؟ ہمارے اندر توہم پرستی بہت زیادہ آ گئی، توہم پرستی، ذہن کہ جی صبح اگر کسی کو ادھار دے دیا تو پورا دن ادھار ہی چلے گا۔ یہ کس نے آپ کو عقیدہ دیا؟ جب انسان کوئی معاملہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیتا ہے تو رب نے اصول بتایا ہے، میں اس طرح کر کے دکھا دیتا ہوں، تو ذہن بنائے گا کہ اگر جو ہے یہ صبح میں نے ادھار دیا تو پورا دن ادھار چلے گا، تو یہ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ عقیدہ تو رکھ کے شرک کے اندر چلا گیا ہے اور پھر جو ہے تیرے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ یہ باطل عقائد ہیں، باطل۔ اپنے عقیدے کو سمجھو، اپنے معاملات کو درست کرو، عمل کو درست کرو۔ اس مہینے کے اندر بہت سے ہمارے اعمال ایسے ہیں جو شریعت کے منافی ہیں، اور یہ جب شریعت کے منافی اعمال ہوتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا اظہار دنیا کے اندر خورد و نوش کی اشیاء کم ہونے کی صورت میں آتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین کا یہ عقیدہ سامنے آیا۔ انہوں نے کہا ایک آدمی کو بیماری لگتی ہے سب کو لگ جاتی، اور دوسرا عقیدہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ منحوس ہوتی ہیں، بہت سے بندے منحوس ہوتے ہیں، بہت سے دن منحوس ہوتے ہیں۔ تیسرا عقیدہ اللہ کے نبی نے یہ دیکھا ماہ سفر آتا ہے تو سفر کے مہینے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ محبوب کبریا نے فوری طور پہ صحابہ کو جمع کیا اور خطاب فرمایا،
اللہ کے ماں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا میں باطل چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، میری امت بھی یہ باطل چیزوں کا عقیدہ نہ رکھے۔ لا ادوا، ایک بندے کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ مجذومی آدمی سے ایسے دور جاؤ جیسے کہ شیر سے بھاگتے ہو۔ اب محدثین نے دونوں احادیث کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکالا کہ بیماری ایک آدمی کو اس سے دوسرے کو نہیں لگتی، لیکن بسا اوقات قوت مدافعت کی کمی کی وجہ سے لگنے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے جانے سے منع کر دیا کہ جو بندہ بیمار ہے اس کے پاس ایسا بندہ نہ جائے کہ جس کا یہ عقیدہ ہے، کہیں عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ سد الذرائع اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر تشریف فرمائے، ایک دیہاتی آیا کر سوال کرتا ہے، ہمارے اونٹ جنگل کے اندر صحیح سلامت چل رہے ہوتے ہیں، ایک خارش والا اونٹ آتا ہے سب خارشی ہو جاتے ہیں۔ محبوب کبریا نے فرمایا فمن عاد الاول، مجھے یہ بتا پہلے والے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ کہا جی اللہ نے۔ تو کہا تو اللہ دوسروں کو لگانے پہ قادر نہیں ہے؟ اپنا عقیدہ درست کر، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، بندوں کی طرف سے نہیں آتی۔ دوسرا عقیدہ ولا تیارتا، کوئی دن برے نہیں، کوئی بندہ برا نہیں، کوئی جگہ بری نہیں، ساری اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں۔ جب انسان کسی چیز کو برا کہتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو، تو اللہ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے آپ کو گالی سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے لیے گالی ہوتی ہے، گالی۔ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کو پریشان کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اظہار کیا کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات ہے۔ کیا بات تکلیف دہ ہے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، زمانے سے مراد مہینوں کو منحوس کہتا ہے، دنوں کو منحوس کہتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نا، کوئی کسی دن میں کوئی معاملہ ہوا، جی آج یوم سیاہ ہے، آج یوم سیاہ، کہاں سے مرعوب ہوئے ہم؟ یہود و نصارہ سے۔ جی ایک جمعہ بھی آتا ہے، اس کو بلیک فرائیڈے کہتے ہیں، جی یہ کالا جمعہ ہے، جمعہ بھی کالا ہوتا ہے، کالے تم ہو گئے، تمہارے دن کالے ہو گئے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز آسن ہے، اس سے بڑی کوئی چیز اچھی ہے ہی نہیں۔ بندے برے ہوتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیز بری نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے اقلب اللیل والنہار، دن میں بناتا ہوں، رات میں بناتا ہوں۔ جب بندہ یہ گالی دیتا ہے نا دن کو یا رات کو، وہ سمجھ لیں برا کہتا ہے مجھے، میری تخلیق میں وہ عیب نکالتا ہے۔ انا الدہر، میں زمانہ ہوں، میں بناتا ہوں یہ چیزیں۔ تو لہذا ایسے عقائد رکھنا کہ دن برے ہیں، راتیں بری ہیں، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تو مشرکوں کی عقائد تھے، یہ کس کے عقائد تھے؟ آئیے قرآن دیکھتے ہیں، پتہ چل جائے گا ہمیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جو ہے وہ کتنی کھول کھول کے باتیں بیان کی ہیں۔ مشرکین جو ہے ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو ہمارے زمانے کے اندر اچھے لوگ آتے ہیں تو اچھائی آتی ہے، برے آتے ہیں تو برائی آتی ہے۔ اور سب سے پہلے یہ عقیدہ قوم سمود نے ظاہر کیا، سب سے پہلے۔ آپ جانتے ہیں قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور اتنی طاقتور قوم تھی کہ اس نے اس دور کے اندر جب مشینیں ایجاد نہیں ہوئی تھیں، اس دوران پہاڑوں میں تراش کر گھر بنائے تھے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کتنی طاقتور، کتنی مضبوط قوم، لیکن عقیدہ خراب۔ عقیدہ کیا خراب ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ کہنے لگے
قالوا طیرنا بک وبمن معک، جب اللہ کے نبی صالح علیہ السلام آئے کہنے لگے اے صالح جب سے تم ہمارے پاس آئے ہو نا ہم پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں، تم بڑے منحوس آدمی اور جو تمہارے ساتھی ہیں وہ بھی منحوس ہیں، وہ بھی جو ہے اچھے نہیں، ہم تم سے بدشگونی لے رہے اور جو ہے تمہارے ساتھیوں سے بھی۔ یہ انہوں نے جملہ ادا کیا۔ اور کہاں ہے سورہ النحل آیت 47، آپ بھی ترجمے والا قرآن پڑھیے گا، میں ہر چیز کا حوالہ دیتا ہوں قرآن سے، پڑھیے گا آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ جو میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے کس قدر سچی ہے۔ سورہ نحل آیت 47 ہے۔ اب کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ صالح علیہ السلام محفوظ رہے، ان کے ساتھ جو حق والے تھے محفوظ رہے، تباہ کون ہوئے، برباد کون ہوئے، ہلاک کون ہوئے؟ زلزلہ اور چیخ کے ذریعے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ تو بدشگونی کا نتیجہ کیا ہوا؟ تباہی، بربادی۔ اور غالب کون ہوا؟ جس کا عقیدہ صحیح تھا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرعونیوں نے یہ عقیدے کا اظہار کیا، کیا کہنے لگے؟ ان تصبهم سیئۃ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی نا، فرعون اور اس کی قوم کو کہتے موسیٰ آگے ہیں نا، ان کی قوم کے لوگ آگے نا، اس وجہ سے ہم پریشانی کا شکار ہو گئے، اس وجہ سے ہم ٹینشن میں مبتلا ہو گئے، پریشانی ہو گئی ہے، معاشی تنگی آ گئی ہے۔ لیکن اصل کیا تھا؟ ان کے اپنے اعمال۔ اسی طرح سورہ یاسین کے اندر انطاکیہ والوں کی طرف اللہ نے 3 بندوں کو بھیجا، اللہ کے 3 نیک بندے آئے اور کہنے لگے بھائی اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنا عقیدہ بھی درست کر لو، عمل بھی درست کر لو۔ وہ کہنے لگے انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، تم جب سے ہمارے پاس آئے ہو تکالیف، مشقتیں، لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر تم اپنی بات سے باز نہ آئے، یہ دعوت نہ چھوڑی، ہم پتھر مار مار کر تمہیں رجم کر دیں۔ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ، ان کا بڑا پیارا جواب، اور اللہ کو اتنا پسند آیا ہمارے لیے قرآن بنا دیا۔ طائرکم معکم، وہ کہنے لگے نہیں، ہماری وجہ سے یہ پریشانیاں نہیں، تمہارے عقیدے بھی خراب، عمل بھی خراب، جس کا نتیجہ یہ ہے، یہ تمہارے طائرکم معکم اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، تمہیں جب اچھی بات بتائی جاتی ہے تو الٹی باتیں کرتے ہو، آگے سے تم تو حد سے آگے بڑھنے والے ہو۔ اور پھر وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، پھر شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے بندو، یہ جو اللہ کے نبی ہے یہ نیک بندے ہیں، صحیح بات بتا رہے ہیں، بات مان لو۔ کہنے لگے کیوں ہم مانیں، ہم نہیں مانیں گے۔ اور 23واں پارہ جو شروع ہوتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، یہ اسی بندے کی بات ہے۔ اس نے کہا میں کیوں نہ عبادت کروں اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں کیوں نہ یہ عقیدہ رکھوں کہ نفع نقصان اس کے ہاتھ میں۔ تو معلوم ہوا یہ قوم سمود کا، یہ قوم فرعون کا، یہ جو ہے انطاکیہ بستی والوں کا عقیدہ تھا، اسلام کا عقیدہ نہیں۔ اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ فرماتے ہیں اے لوگو تمہیں دنیا کے اندر کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، زمین کے اندر کوئی بھی نظام خراب ہوتا ہے تو یہ ہم پہلے تقدیر کے اندر لکھ چکے ہوتے ہیں، یہ تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ کے لیے آگے کے فیصلے لکھنا کوئی مشکل کام نہیں، اللہ یہ لکھ چکا ہوتا ہے، یہ بندے یہ برے اعمال کریں گے تو نتیجہ یہ آئے گا، یہ اچھے اعمال کریں گے تو نتیجہ یہ اچھا آئے گا۔
لِكَيْ لَا تَأْسَوْا وَلَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا وَلَا مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں جو ہے نا فوت ہو جانے والی چیزوں پر زیادہ غم نہ ہو اور آنے والی چیزوں پر تم اتراؤ نہیں۔ یہ اللہ نے قانون بنایا ہے، نفع بھی اس کی طرف سے، نقصان بھی اس کی طرف سے۔ اور قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو بھی ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھی ہوتی ہے۔ مولانا ہوا مولانا، اللہ ہمارا دوست ہے، فَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے اسی پر بھروسہ کریں، مومنوں کو چاہیے اللہ پر اعتماد کریں، اپنا عقیدہ اللہ کے بارے مضبوط کریں۔ جو اچھائی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو پریشانی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک دن اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے چچا کے بیٹے عباس رضی اللہ عنہ کو پیچھے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد سفر ہو رہا ہے، سفر کے دوران نصیحتیں شروع کر لی اور فرمایا وَعْلَمْ، اے میرے چچا کے بیٹے اس بات کو جان لے، اگر پوری امت، پورے لوگ جمع ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ تجھے فائدہ پہنچانا ہے، تجھے فائدہ پہنچانا ہے، سب مل کر بھی، لَن يَنْفَعُوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہی پہنچے گا جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھا ہے۔ اور اگر سارے جمع ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، تجھے نقصان دینے پہ نہیں پہنچا سکتے، الا قد كتبه الله عليك، مگر وہی پہنچے گا جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ رکھا ہے۔ معلوم ہوا یہ جو ہماری جو بدشگونیاں ہیں، جو یہ عقائد ہیں، یہ سارے کے سارے باطل ہیں، اور یہ ہمیں شرک کے دائرہ کے اندر لے جاتے ہیں، شرک کے دائرہ کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ، عبداللہ بن مسعود حدیث کے راوی ہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، کسی سے بدشگونی لینا، دنوں سے یا راتوں سے یا مہینوں سے یا بندوں سے یا اللہ کی کسی بھی مخلوق سے، یہ شرک کے زمرے میں آتا۔ 3 مرتبہ آپ نے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے 3910، اور ابن عمر کی آگے روایت ہے من ردت الطیارۃ من حاجت فقد اشرک، جس بندے کو ضرورت سے روک دیا اس بدشگونی نے، وہ شرک میں مبتلا ہو گیا۔ مثلا ہوتا یہ ہے کہ ہم باہر نکلے، آگے کوئی بندہ ہمارا ایسا مل گیا جو پسندیدہ نہیں تھا، ہم کہتے ہیں بھائی آج یہ بندہ نظر آ گیا، آج کام نہیں ہوگا، میں واپس جا رہا ہوں۔ یا کالی بلی آگے سے گزر گئی، نہیں آج کام نہیں ہوگا، آج تو کام خراب ہو جائے گا، میں واپس جا رہا ہوں۔ ایسے معاملات ہمارے معاشرے میں آتے ہیں۔ تو جو آدمی کام کے لیے نکلا، کسی چیز سے بدشگونی لے کر واپس آ گیا، اب یہ اتنا بڑا جرم کرتا ہے، اللہ کے ہاں یہ مشرک لکھ دیا جاتا ہے، چاہے یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، چاہے یہ نمازیں پڑھنے والا ہے، چاہے یہ روزے رکھنے والا ہے، اتنا بڑا جرم اللہ کے نزدیک یہ ہوتا ہے۔ مسند احمد کی 745 حدیث روایت، 7045۔ اور معاویہ سلمی کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر ہم زمانہ جاہلیت میں کچھ اعمال کیا کرتے تھے، میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں آیا وہ اعمال درست ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگے کنا ناتی الکہان، ہم جو ہے نا جو غیب کی خبریں بتانے والے ہیں نا، علم نجوم جاننے والے کاہن لوگ، ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو ہاتھ دکھاتے ہیں، بھائی ہمیں بتاؤ کیا کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوگا۔ آج بھی بہت سے پیر، بہت سے فقیر یہ کرتے ہیں، اور میرے بھائی بڑے آرام سے جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں میری لکیر بتاؤ، میرا جو ہے وہ نصیب بتاؤ، کیا ہوگا۔ وہ اپنی طرف سے کوئی باتیں چھوڑ دیتا ہے بس، اور کوئی ایک آدھ بات صحیح بھی ہوتی ہے، ایک آدھ بات صحیح بھی ہوتی ہے، اس کی کیوں صحیح ہوتی ہے؟ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے یہ شیاطین جو ہے نا ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، یہ پورے اوپر نیچے ہو کے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور آسمان تک پہنچنے کے بعد آخر والا جو ہے کان لگا کے سنتا ہے اللہ فرشتوں کو کیا حکم دے رہا ہے۔
بسا اوقات ایک آدھ بات سن لیتا ہے، جلدی سے نیچے والے کو بتاتا ہے، وہ نیچے والے کو پھر نیچے کاہنوں تک وہ پہنچا دیے جاتے ہیں، 100 جھوٹ ہوتے ہیں۔ اور بسا اوقات اللہ کا ستارہ جو ہے نا، جس کو اللہ نے فرمایا رجوم للشیاطین، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں کراچی میں تو نظر نہیں آتا، گاؤں دیہات میں بسا اوقات ستارہ جو ہے نا ایسے تیزی سے جا کے آگے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں غائب ہوتا ہے؟ یہ ستارہ جا کے شیطان کو لگتا ہے اور اس کو جلا کر بسم کر دیتا ہے۔ بسا اوقات ایک آدھ بات اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مل جاتی ہے، اور وہ کاہن کی ایک آدھ بات سچی ہوتی ہے، لوگ بلے بلے کر دیتے ہیں، واہ یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ صحابی نے پوچھا ہم کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا فلا تاتوها، مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کاہنوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں، مسلمان ہونے کے بعد اجازت نہیں ہے۔ اب میں اور آپ مسلمان ہیں نا، میں اور آپ جا کے ان سے خبریں معلوم کریں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ وہ بندہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے اس سے نصیب معلوم کرنے کے لیے وہ جا رہا ہے جو پراڈو کے اندر ہے؟ غور تو کرو ذرا، اللہ کے بندے سوچو تو صحیح، اگر وہ نصیب بتانے والا ہوتا تو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا۔ یہ اصل میں ہماری کم عقلی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں۔ یہی اگر ہم اللہ سے رجوع کر لیتے۔ پھر دوسرا سوال کیا کننا نتطیر، ہم جو ہے بدشگونی لیتے ہیں، کبھی پرندوں کو اڑاتے ہیں، دائیں طرف گیا کام پہ چلے گئے، بائیں طرف گیا آج کام پہ نہیں جائیں گے، تیر پھینکا دائیں طرف چلا گیا تو کام پہ جائیں گے، بائیں طرف چلا گیا تو نہیں جائیں گے۔ یہ بدشگونی اور اچھا شگون، اس کے بارے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ذاک شیء یجد احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم، آپ نے فرمایا اے میرے صحابی یہ محض خیال ہے تمہارا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کو عملی جامہ نہ پہنایا کرو، بدشگونی کبھی بھی دل کے اندر نہ بٹھایا کرو، یہ تمہیں جو ہے یہ کبھی بھی کام سے نہ روکے، کام پہ ضرور جایا کرو، اللہ نے تمہارے نصیب میں جو خیر لکھی ہے وہ مل کے رہے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 537۔ اور اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر دل کے اندر ایسے باطل خیال آ جائیں تو اس کا حل یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، پھر اللہ پر بھروسہ مضبوط کیجئے، اعتماد زیادہ کیجئے کہ نہیں میرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے میرے بارے وہی ہوگا، میں کوشش کروں گا، ہمت کروں گا آگے بڑھنے کی، میرا رب میری نصرت و مدد کرے گا۔ یہ توکل کے ذریعے جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ کوئی بھی بلائی نہیں مگر وہ بلائی جو تیری طرف سے مل جائے، اور کوئی بھی برائی نہیں مگر وہ پریشانی جو تیری طرف سے آ جائے، اے اللہ وہی جو ہے حقیقت ہے، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے 7045۔ ہاں اچھی فال لینا یہ سنت طریقہ ہے۔ مثلا آپ نے کسی نیک آدمی کو دیکھا تو آپ کہیں اچھے آدمی سے ملاقات ہو گئی ہے، انشاءاللہ آج میرے لیے خیر و برکت ہی خیر و برکت ہے، یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اس کے دلائل قرآن میں حدیث میں موجود ہیں۔ آپ کہتے ہیں کیسی بات کرتے؟ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے جب اللہ کے پیغمبر نے سن 6 ہجری میں حدیبیہ مقام پر پڑاؤ ڈالا اور مشرکین سے مذاکرات کیے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے، عثمان غنی کو اجازت لینے کے لیے بھیجا تو کفار نے مذاکرات کے لیے کئی بندے بھیجے جس میں عروہ ثقفی بھی آیا اور بھی آئے۔ آخر میں جا کے ایک آدمی آیا سہیل بن عمر، جس نے صلح حدیبیہ کی وہ جو شرائط ہیں وہ لکھوائیں۔ یہ سہیل بن عمر جیسے ہی آیا، اکرمہ کہتے ہیں کہ جا سہیل بن عمر، جیسے سہیل بن عمر کو آتے ہوئے اللہ کے نبی نے دیکھا، آپ نے فرمایا لَقَدْ سَهَّلَ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ،
اے میرے صحابہ، یہ سہیل جو ہے نا، سہیل کا معنی ہے آسانی. اب ہمارا معاملہ جو ہے نا آسان ہو جائے گا. اصل میں آپ اس کو جانتے بھی تھے، کیونکہ وہ عرب کے سرداروں میں ایک معتدل مزاج آدمی تھا. اور معتدل مزاج آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ معاملات کو سمجھتا ہے اور حل کی طرف جاتا ہے. تو آپ نے جو ہے یہ دیکھ کر کہا بھائی لَقَدْ سَهَلَ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ، یہ بخاری کی 2732 حدیث ہے. تو معلوم ہوا کہ اچھائی کو دیکھ کر، مثلا آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق ہو گئی، آپ یہ دل کے اندر یہ سوچے آج انشاءاللہ اللہ نے مجھے قرآن کی توفیق دے دی ہے، میں اب کام پہ جاؤں گا نا تو میرا معاملہ بہت اچھا ہوگا، میرے معاملات جو ہے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی آتا ہے، جب اللہ کے پیغمبر جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، اس دوران جو ہے کچھ لوگوں نے انعام کی لالچ میں 100 اونٹ کا مشرکین مکہ نے اعلان کر رکھا تھا اس کو دیں گے جو محمد کو تلاش کر کے لائے. لوگ پیچھے آنے لگے. سراقہ بن مالک آیا، وہ واپس لوٹ گیا. ایک بریدہ نام کا آدمی اپنے 70 قبیلے کے افراد کو لے کر آ گیا. بریدہ الاسلمی جو بعد میں مسلمان ہوا، صحابی بنا، بڑا اونچا مقام پایا، یہ بھی آ گیا. اور جب اللہ کے نبی کے قریب پہنچنے والا ہے، ابو بکر پریشان ہو گئے. ادھر 70 افراد کو لے کر بریدہ آ رہا ہے. آپ نے اسے جب قریب آیا سوال کیا، آپ کو پہلے اس کے نام کا علم نہیں تھا. جب اس سے سوال کیا من انتا، تو آنے والا کون ہے پہلے یہ تو بتا. اس نے کہا آنا بریدہ. آپ نے فرمایا یا ابا بکر برد امرنا وصلحا، اے ابو بکر اب ہمارا انتقام والا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، ہمارے مذاکرات اس سے ہو جائیں گے. یعنی بریدہ برد سے ہے، ٹھنڈک سے. تو آپ نے نام سے اچھا شگون لیا، اچھائی مراد لی. اس کے بعد آپ نے سوال کیا کس قبیلے سے ہے، کہنے لگا من اسلم. آپ نے ابو بکر سے کہا سلمنا، ہم اس سے محفوظ ہو گئے. یہ 70 افراد اگرچہ لے کر آیا ہے لیکن یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا پائے گا. اب اس کے بعد پھر سوال کیا کس شاخ سے ہو، کہنے لگا من بنی سہم، میں بنی سہم سے ہوں. آپ نے کہا، آپ نے ابو بکر سے کہا خرج سہم کا، اس کا جو ہے حصہ جو ہے وہ کفر سے نکل گیا، اسلام کے اندر آ گیا، یہ ان قریب جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گا. بریدہ نے پھر آپ سے سوال کیا من انتا، آپ کون ہے؟ میں بھی آپ کو نہیں پہچانتا. اصل میں وہ پہچانتا نہیں تھا. اتفاقاً وہاں ملاقات ہوئی. اس دوران آپ نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ ہوں. وہ سمجھ گیا جس کی تلاش میں ہم آئے تھے یہ ہے. جب آپ کا نورانی چہرہ دیکھا، جب آپ کے اخلاقیات و کردار کو دیکھا، جب آپ کی سیرت کا مشاہدہ کیا، کہنے لگا آیا تو تھا میں آپ کے مخالف بن کر، لیکن آپ کے انداز نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے. مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیجئے. وہ بھی مسلمان ہوا اور اس کے ساتھ جو افراد تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے. یہ بہقی کے اندر روایت موجود. تو کتنا بڑا انعام ہے. اور جو بندہ اپنا عقیدہ درست کر لیتا ہے نا، بدشگونی سے بچ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بشارت دی ہے. 70,000 افراد قیامت کے دن بغیر حساب کے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. 70,000 افراد. اب ان کی خوبی کیا ہوگی؟ اور ہر 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ 70,000 ہوں گے. ان کی خوبی کیا ہوگی؟ ان کے اندر 3 خوبیاں ہوں گی. ایک خوبی کیا ہے جی؟ لا یکتون، وہ اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے داغ نہیں لگواتے ہوں گے. داغ لگوانا یہ بیماری کا ایک علاج تھا زمانہ جاہلیت میں، کہ بسا اوقات کوئی چیز گرم کر کے جسم پہ لگاتے تو اس سے کیا ہوتا، وہ مرض ٹھیک ہو جاتا. تو داغنا اللہ کے نبی نے اسے پسند نہیں کیا. یہ ایک علاج ہے. وہ جو ہے اپنے آپ کو داغ نہیں لگواتے ہوں گے. اور آج کل ہمارے نوجوان، مجھے بات یاد آ گئی، ہمارے نوجوان جو ہے نا جا کر وہ فیشن کے طور پہ اپنے ہاتھ پہ یا بازو پہ وہ نام لکھواتے ہیں اپنے محبوب اور محبوبہ کا. یہ داغنے کے زمرے میں آتا ہے، یہ داغنے کے زمرے کے اندر آتا ہے، اور اس سے بچنا چاہیے. اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا. اور دوسرے نمبر پہ وہ کیا کرتے ہیں؟
ولا یسترقون، وہ جو ہے کوئی باطل دم جارا نہیں کرواتے، جو غلط قسم کے لوگ ہیں ان سے جا کے دم نہیں کرواتے، غیر شرعی دم نہیں کرواتے، ولا یتطیرون، اور وہ جو ہے بدشگونی کسی سے نہیں لیتے، نہ بندے سے نہ کسی سے، اور وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی 6541 روایت۔ اب آپ ان تمام دلائل کی روشنی میں یقیناً سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو فضولیات ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا ہم لوگ جو ہے نا چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ چھوڑ دیں، یہ شرک ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اسی طرح آفات نازل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس مہینے میں کوئی ایسی کوئی دلیل موجود نہیں۔ حادثات کا عقیدہ رکھتے ہیں، بیماریاں آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان مہینوں میں شادی سے منع کر دیتے ہیں، جی سفر میں شادی نہیں کرنی۔ حالانکہ ماہ سفر جو ہے نا، 2 اللہ کے نبی کی شادیاں ماہ سفر میں ہوئی، 2 نبی کی 2 شادیاں، ایک زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ماہ سفر میں ہوئی، دوسری حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، ان کی شادی ماہ سفر میں ہوئی۔ یہ 2 ام المومنین ایسی ہیں ماہ سفر میں شادیاں ہوئیں۔ جب اللہ کے نبی شادی کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کون سی رکاوٹ؟ غور کیا کرو اس بارے میں، تدبر کیا کرو، شادیاں وغیرہ نہ کرنا۔ اسی طرح اس میں جو ہے وہ مخصوص انداز میں قرآن کی تلاوت کرنا، جی سورہ مزمل اتنی دفعہ پڑھو، یا مخصوص نمازیں پڑھنا اس میں یہ صورتیں پڑھو، نہیں، ایسی کوئی دلیل نہیں۔ ماہ سفر جو ہے یہ جو عام معمول کی عبادات ہے وہی اس کے اندر ہے، کوئی نئی عبادات اس کے اندر کوئی اللہ کے نبی نے نہیں بتائی، ان سے بچنا چاہیے۔ آٹے کی گولیاں تالابوں میں کچھ لوگ ڈالتے ہیں، اسی طرح جو ہے کہتے ہیں لنگڑے لولے جنات جو ہے وہ آتے ہیں، چنی ابال کر تقسیم کرتے ہیں، چوری بنا کر تقسیم کرتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے کہتے ہیں آتے ہیں، صندوقوں کو جو ہے وہ مارتے ہیں، جنات یہاں سے نکل جائیں، مٹی کے برتنوں کو توڑتے ہیں، کاروبار نہیں کرتے، شام کے وقت جھاڑو دینا اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ دولت کم ہو جائے گی، آنکھ پھڑکے گی تو جی یہ بھی اچھی خبر نہیں ہے، کالی بلی جو ہے یہ گزر جائے، وہ ٹوٹا ہوا آئینے سے چہرہ دیکھنا، چھینک آئے تو فلاں یاد کر رہا ہے، کوا بیٹھ جائے تو مہمان آئے گا، یہ سارے کے سارے توہمات، یہ سارے کے سارے توہمات ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اپنے عقیدے کو بھی درست کیجئے، اپنے اعمال کو بھی درست کیجئے، اور جب اعمال کو درست کریں گے، عقیدے کو درست کریں گے، سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، اللہ کے نبی پر جب جہاد کا حکم آیا، سب سے پہلا جو آپ نے جہاد کیا وہ ودان وہ تھا یا ابوا تھا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ جہاد کیا یہ سفر کے مہینے میں تھا، سفر کے مہینے میں۔ اور آگے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، خالد ابن ولید نے جب کسرا کے اندر فوجوں کو لے جا کر چڑھائی کی اور کسرا کو فتح کیا، وہ سفر کا مہینہ تھا۔ کتنی بڑی کامیابی ہے، ہم کہتے ہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ کے بندو اسلاف کا طریقہ دیکھو، اور مدائن کی فتح ہوئی، یہ کب ہوئی؟ یہ بھی جو ہے یہ سفر کے مہینے میں ہوئی۔ خلیفہ راشد جن کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے، عمر بن عبدالعزیز، یہ خلیفہ بنے تو ماہ سفر کے اندر بنے، اور آگے چل کر اہل پاکستان کی قرارداد جو پاکستان ہے 1940 میں اگر اسلامی مہینے کو دیکھا جائے تو وہ بھی سفر میں تھی۔ اور جو ایٹمی دھماکہ ہوا نا سن 98 کے اندر، پاکستان ایٹمی طاقت بنا، وہ بھی ماہ سفر میں، اور ہم وہ زمانہ جاہلیت کے عقیدے ذہن میں بٹھا کے بیٹھے ہوئے یہ سفر میں خیر و برکت نہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، کوئی مہینہ برا نہیں، آپ کے اعمال برے، آپ کے اپنے اعمال۔ اللہ نے قرآن میں سورہ شورى میں فرمایا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت آتی ہے نا یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب اپنے اعمال کے اندر اپنے بھی آتے ہیں، محلے والوں کے بھی آتے ہیں، مسلمانوں کے بھی آتے ہیں، حکمرانوں کے بھی آتے ہیں۔ اور اس وقت
آپ اپنے معاشرے میں محلے میں دیکھیں ہمارے اپنے اندر بڑی کمزوریاں ہیں، آگے پھر ہمارے حکمرانوں کی بھی بڑی کمزوریاں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اس معاشی تنگی سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر ہم مہنگائی سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں تو اللہ سے بغاوت ختم کریں۔ سب سے بڑی اللہ کی ناراضگی سودی کاروبار پہ ہوتی ہے، سب سے بڑی ناراضگی، اور ہمارا یہ قومی سطح پر سودی کاروبار چلتا ہے۔ سب سے بڑی ناراضگی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ سب سے کم تر سود کا جو گناہ ہے نا، سب سے کم تر گناہ ہے، اتنا بڑا ہے جیسے کوئی آدمی اپنی امی سے شادی کر لے۔ اب ہم اجتماعی طور پر یہ کر رہے ہیں، اور یہ یہود کا بچھایا ہوا جال ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بڑے قابل آدمی تھے، انہوں نے بڑی تحقیق پیش کی، انہوں نے کہا، انہوں نے جو پیشن گوئیاں کی تھی وہ آج اہل پاکستان کے سامنے آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا مسلمان تب جو ہے یہ معیشت کے اعتبار سے مضبوط ہوں گے جب یہ سود سے نکل جائیں، اور سود سے نکل جائیں گے تو اسرائیل اور امریکہ جو ہے اسی وقت نیچے بیٹھ جائیں گے، تباہ برباد ہو جائیں گے۔ آج انہوں نے ہمیں جکڑ لیا ہے، آج ہمارے اوپر جو قرضہ ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ سود پہ سود، سود پہ سود۔ اور اللہ کے نبی نے سب سے پہلے جب آپ کے پاس اقتدار آیا، آپ کے پاس سلطنت آئی، آپ کے پاس ریاست آئی، آپ نے اس کے بنیادی جو ہے اصول صحابہ کو بتائے۔ بنیادی اصولوں کے اندر خطبہ حجۃ الوداع بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں آج کے دن اسلام کے اندر سود کو حرام قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود جو ہے نا وہ معاف کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ اپنے آپ سے ابتدا کی، اپنے حکمرانوں کو بھی اس طرف راغب کیجئے، نہ خود جو ہے پریشانی کا شکار ہو، نہ ہم کرو، اپنی عیاشیاں کم کرو، اور خلفائے راشدین کی سیرت کو پڑھ کے ان کی طرح زندگی گزارنے کے لیے اپنا جو ہے اسلوب بناؤ۔ اپنی جو ہے یہ جو آپ نے عیاشیاں بنا رکھی ہیں، ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے۔ باہر کے ممالک میں امیروں کے ٹیکس سے غریب پلتے ہیں، اور پاکستان کیسا جو ہے قابل رحم ملک ہے کہ یہاں غریبوں پہ ٹیکس سے بڑے حکمران پلتے ہیں۔ یہ بہت ہی ہماری کمزوری ہے، ہمیں اپنا حق لینے کے لیے حکمرانوں کو جو ہے پابند کرنا ہوگا، آواز اٹھانی ہوگی، عدلیہ کو صحیح کرنے کے لیے، نظام کو صحیح کرنے کے لیے۔ اور جب یہ نظام صحیح ہوگا، اللہ کا یہ وعدہ قرآن میں موجود ہے، لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اگر یہ بستیوں والے پکے مومن بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ کہتا ہے میں آسمانوں سے بھی رحمت کی بارش برساؤں گا، زمین سے بھی رحمت سے برکات نازل کروں گا، اور برکات جہاں نازل ہو جائیں وہاں معاشی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو ہے ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں، یقین مانے بڑا ترس آتا ہے۔ کبھی تو بارش ہوتی نہیں، کئی سالی میں ہماری جو ہے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور کبھی اتنا پانی آ جاتا ہے۔ ابھی بھی بہاول نگر کے اندر، پنجاب کے علاقوں میں دریا جو ہے وہ اس کا پانی فصلوں کے اندر آ گیا، لوگ روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم روتے تو ضرور ہیں، لیکن اپنی اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ جس رب نے ہمیں نجات دینی ہے اس کے سامنے استغفار نہیں کرتے۔ کثرت سے استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ استغفار کرنے سے آئے ہوئے عذاب بھی ٹال دیتا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے معاشی تنگی دور کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے، جو کمزوری ہے اللہ ہمیں دور کرنے کی توفیق دے۔ اور جو میں نے بیان کیا ہے میرے بھائیوں، جو میں نے حوالے دیے ہیں جا کے پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ اپنی بھی اصلاح کریں، قوم کی بھی کریں، اور جب اس طرح آپ جو ہے وہ کوشش کرتے چلے جائیں گے
پاکستان انشاءاللہ خوشحال ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ اہل پاکستان پر خصوصی رحم نازل فرمائے، اللہ ان کی جو ہے معاشی تنگی اور مہنگائی کو دور فرما کر اللہ اپنی رحمت سے ان کو فراوانی سے رزق بھی اور ساری نعمتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاکستان کو اچھے حکمران عطا فرمائے، اللہ پاکستان کو اچھی عدلیہ عطا فرمائے، اللہ پاکستان کو اچھے جو ہے رہبر و رہنما عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ معاشی تنگی کے لیے اللہ کے پیغمبر نے ایک دعا بھی سکھائی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے اپنے دروازے سے اتنا زیادہ عطا کر کہ تیرے علاوہ غیروں کی مجھے ضرورت نہ رہے، اور اپنے پاس سے اتنا عطا کر کہ بس میری ساری ضروریات پوری ہو جائیں۔ یہ دعا کی کتابوں میں یہ دعا موجود ہے، یہ کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں کہ اللہ جو کمزوری ہے کمی ہے دور فرما دے، ہمیں دنیا کی خوشحال زندگی بھی عطا کر دے، آخرت کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ عمر فاروق کے دور میں جب زلزلہ آیا تو انہوں نے لوگوں کو جو ہے نا اللہ کی طرف توجہ دلائی کہ بھائی اللہ کی طرف رجوع کرو، یہ حکمران ہمیں کچھ نہیں دے سکتے سوائے ہمیں مقروض بنانے کے، اور کچھ نہیں دیں گے، ہمارا رب جو ہے وہ اپنے فضل سے عطا کر دے تو ہر چیز کی کمی پوری ہو جائے گی، اللہ سے مانگیے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اعلانات ہیں، درس قرآن و حدیث انشاءاللہ بروز اتوار 27 اگست بعد نماز مغرب ہوگا، فضیلت الشیخ آصف شہزاد صاحب انشاءاللہ درس ارشاد فرمائیں گے۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ اچھی محفلیں جو ہیں ان میں شریک ہوا کریں، اور جمعہ کے دن بھی جلدی آنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ کے بندو، جس رب نے ساری نعمتیں دینی ہیں اگر ہم اس کے گھر میں ہی نہیں آنا پسند کریں گے تو کیا وہ ہمیں دینا پسند کرے گا؟ کبھی اس نقطے پر بھی غور کیا کرو، اللہ کے گھر میں جلدی آیا کرو، اور قرآن و سنت کو جتنا سنو گے اتنا خیر و برکت ہوگی۔ اور ترجمۃ القرآن کی کلاس الحمدللہ جاری ہے، اور یہ بروز ہفتہ بعد نماز مغرب ہوگی، اور اس موقع کو میرے بھائیوں کا نعمت سمجھو، قرآن کو سمجھ کے پڑھو، یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ضامن ہے اور آخرت میں بھی، اس میں ضرور شریک ہوں۔ تجوید القرآن کورس انشاءاللہ بروز بدھ بعد نماز مغرب ہوگی انشاءاللہ یہ کلاس، اس میں بھی آپ ساتھی شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں نصیب فرمائے، اللہ ہر غم ہر دکھ پریشانی سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔